ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. ناظرین بدقسمتی سے بلکہ انفارچونیٹ یہ کہنے پر میں مجبور ہوں آج کہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں تہذیب، تمدن، اخلاقیات، اخلاقی اقدار، سیاسی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، لیکن بتدریج اس میں ایگریشن آئے اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ سیاست میں پولرائزیشن، ایگریشن، توترا، غیر اخلاقی، غیر پارلیمانی القابات اور الفاظات جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے باہر. اب گو کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ میں نہ ہونے کے باوجود سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے ذریعے نہ صرف وہ آئینی اداروں کے سربراہان پر حملہ آور ہیں بلکہ وہ اپنے محض ایک چھوٹے سے پولیٹیکل اور الیکٹورل آبجیکٹو کے لیے آئینی اداروں کے سربراہوں کے خلاف ایک مہم جوئی کا سلسلہ چلائے ہوئے ہیں. اور یہ مہم جوئی پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک اپنے کچھ سوشل میڈیا ہینڈلرز کے ذریعے اسے چلایا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے آج وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ہمارے سپہ سالار کے خلاف ایک مہم جوئی اور ایک شرانگیز مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اور یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے. ڈیفینیٹلی 9 مئی کی جو منصوبہ ساز ہیں ان کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سہولت کار اور ہینڈلرز کو دو ٹوک پیغام ہے کہ پاکستان اور ان کے اداروں کے خلاف ہر قسم کی سازش کو ہم کچل دیں گے اور قطعی طور پر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. دوسری جانب سے وزیر اعظم آفس کی جانب سے یہ ایک بیان میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک مہم جوئی ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اور ایک ذہن سازی جو کی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو وہ اس کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا. اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. اور وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے معیشت اور توانائی اظہر کیانی نے ایک نیوز کی ہے، ان کے چند اقتباسات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سستی شہرت کے لیے پاکستان تحریک انصاف حکومت نے IMF کا معاہدہ توڑا جس کے لیے ہمیں اس کے بھاری رقم ادا کرنی پڑی. 2018 میں ترقی کرتے پاکستان کو ایک نااہل شخص کے حوالے کیا گیا. محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. اب بھی ملک کو مشکل صورتحال سے محمد نواز شریف ہی نکال سکتے ہیں. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم صاحبہ نے ریڈیو پاکستان لاہور کا دورہ کیا ہے. مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے مختلف شعبوں میں افتتاحی تقریب کی ہے اور اس افتتاحی تقریب کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے میوزک، فلم، ڈرامہ، کلاسیکل میوزک کے علاوہ انہوں نے دیگر شعبوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ نئی پالیسی کے اجراء کی بات انہوں نے کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نوجوانوں کو فلم سازی کے میدان میں آگے لائیں گے، ان کو اپرچونٹیز اور مواقع دیے جائیں گے اور علاقائی ٹیلنٹ کو مواقع فراہم کیے جائیں گے. یہ بڑا ایک اہم سبجیکٹ ہے جس پر ہم پروگرام کے اپنے آخری حصے میں بات کریں گے. آج سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور جو ایک مہم جوئی کا سلسلہ جاری ہے اور آئینی اداروں کسان کے حوالے سے جو کچھ مہم جوئی ہے اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہمارا سائبر کرائم ایکٹ ہے، FIA ہے، دیگر ادارے ہیں، لیکن جو بیرون ملک مقیم جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہیں کیسے کنٹرول کیا جائے گا اس پر بات کریں گے. ملک شکیل اعوان صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، رہنما ہے PMLN کے. بہت شکریہ ملک صاحب کی تشریف آوری کا. خضر کلاسرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ساجد میر صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور موجودہ حالات پر بڑی گہری آپ کی نظر ہے. ساجد میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملک صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. ایک شرانگیز، ایک شیطانی ذہن کی منصوبہ سازی جس کا وزیر اعظم نے ذکر کیا، اسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن پہلی تو گزارش ہے کہ میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے جس جذبے کے ساتھ اور جس ہوش و آواز کے ساتھ 9 مئی کے اس سنگین جرم کے بعد جو رد عمل آیا، جس طرح قوم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور جس طرح گلی گلی کوچا پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکلیں، ایک بہت بڑا میسیج تھا. اور یہ بہت بڑا اس کا کہ شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لمبے گیپ کے بعد کہ شاید دیکھیں نا ہماری حالت یہ ہے کہ جب بچوں کی جو ہماری اسٹڈیز ہوتی ہیں اس میں آہستہ آہستہ کرتے علامہ اقبال کاظم کے چیپٹر بھی محدود کر دیے تھے تو ہماری کہاں سے ہونی ہے ہمارے بچوں کی پاکستانیت کہاں سے آنی ہے. لیکن جب پاک فوج کے سب لوگوں کی محبت دیکھی تو اندازہ ہوا کہ قوم بیدار ہے. اور اس کے لیے جہاں تک آپ نے کہا دو بات، ایک جھٹکی بات ہے اور ایک جو ہے نا وہ ٹیکنیکل بات. جھٹکی بات یہ ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے
کہ جس طبقے کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ لاتوں کے بوت ہے, یہ باتوں سے نہیں مانیں گے, کیونکہ ان نے جتنی ڈھیل ان کے ہینڈلرز کو اور اس شخص کو دے دی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی اس آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ ایک شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اس پاکستان کی بربادی میں جو اس نے پلان کیا اور جتنا اس نے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کی, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی اتنا لمبا گیپ کی ضرورت نہیں تھی. اور رہ گیا سوال کہ اب جو موجودہ حالات ہیں, دیکھیں اس میں ایک تو کلیئر کٹ قوم کی طرف سے میسیج تو چلا گیا. میں نے آپ سے گزارش کی 9 مئی کے بعد قوم نے کلیئر میسیج دیا کہ پاک فوج, پاکستان کی سلامتی کے ادارے اور پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے والے ادارے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور جو سرورہ ہے پاک فوج کا, جو سپریم جو ہمارے چیف ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی باہر کے ملک میں بیٹھ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں اتنی بڑی زہر آلود گفتگو کروں گا اور ہم پروپیگنڈا مہم چلائیں گے تو پھر شاید ہم قوم بھی سوری. اور لیکن ملک صاحب, یہ جو اقبال کے شاہین جنہوں نے ہمارے مستقبل کا تعین کرنا تھا, فیوچر پروڈیوس کرنا تھا, ہمارا ایک روشن معمار تھا, اس کو کھمبوں پہ چڑھا کے جھنڈے لگوانا, گاڑیوں کے شیشے توڑوانا, پیٹرول بمز کا استعمال کروانا, اس سے روکنا حکومت وقت اور ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں آپ سے کیا گزارش کی, میں نے اپنی ایک کمزوری میں پہلے آپ کو میں نے اس کو خود ذکر کیا کہ یہ اتنی ڈھیل کا, اتنی بڑی ڈھیل کا یہ اقدار نہیں تھا. اور لیکن دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں, جو اوپر سے سپیریئر جو ادارے ہیں, شاید وہ آخری حد تک جا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے مزید. لیکن اگر کوئی ہماری اس اچھی حکمت عملی کو کوئی ہماری کمزوری سمجھے اور ہماری پاکستانی کو کوئی ہماری کمزوری سمجھے تو اس کی خام خیالی ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کر رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے خود کہ اس کو جو ڈھیل ہم نے دی ہے وہ اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, اور ابھی تک اس کے دماغ میں وہی خناس بھرا ہوا ہے کہ شاید مجھ سے ڈر رہے ہیں اور قوم میری ایک کال پہ, دیکھیں کتنی کالیں اس نے اس کے بعد دی ہیں, کوئی نکلا باہر, اس لیے لوگ نہیں نکلے, لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے عوام کو ٹھیک ہے کہ یہ شخص جو ہے نا بد دماغ آدمی اور پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. انتہائی ہم خطرناک. تعارف کرواتے چلے, ملک عظمت خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, سابق وفاقی وزیر ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ملک صاحب, اور خصوصی طور پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کافی طویل سفر کے بعد ہمارے پاس اور بر وقت پہنچے ہیں آپ, بہت شکریہ آپ کا. سجاد میر صاحب سے میں بات کرتا ہوں, پھر میں دوبارہ اسٹوڈیوز آؤں گا. سجاد میر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ان موجودہ حالات میں اس بات کی اب سمجھ آ چکی ہے, اب ہر ذی شعور شخص کو اس بات کا علم ہے, اس بات کا ادراک ہے کہ یہ ایک منظم سازش ہے, پروپیگنڈا ہے, سوشل میڈیا کا ٹول استعمال کیا جا رہا ہے, اس بات سے اب انکاری کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے تاکہ اسے روکا جائے, ورنہ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے. دیکھیں بالکل بات درست ہے, مؤثر حکمت عملی سوشل میڈیا کے لیے اس کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن عملی حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے. 9 مئی کو اتنے دن ہو گئے ہیں, اس کے بعد کیا کیا گیا؟ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ویسے ہی پھر رہا ہے, وہ ویسے ہی غیر ملکیوں سے مل رہا ہے, وہ ویسے ہی اپنے ٹویٹ کر رہا ہے, وہ ویسے ہی اپنے پیغامات دے رہا ہے, ویسے ہی ان کے نام پر امبیسڈر کہہ رہے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھ سے برطانوی سفیر نے کہا, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ برطانیہ کے لوگ ذرا ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں, وہ وجوہ اور اس کی پوری کہانی ہے, پوری ڈیٹیل ہے. اور کہا کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا تو پوچھتا کہ کیوں حملہ ہوا ہے, کیوں گرفتاریاں کرتے ہیں آپ. قصہ یہ ہے کہ ایک بڑے واضح پیغام تھا جو 9 مئی کا حملہ تھا. یہ بالکل ہمارے ایک قانون دان نے ایک بڑی سچی بات کی تھی, میڈیا پر کی تھی, اس دن کی تھی کہ وہ لوگ GHQ میں داخل تو ہوئے, چلے وہاں کا انتظام ایسا ہے کہ آپ گاڑی پاس نہیں کھڑی کر سکتے, وہاں کی سیکورٹی ایسی ہے جس کے لیے ہمارے اینکر نے لفظ لیتل استعمال کیا. اگر وہ داخل ہوئے تھے تو واپس کیسے آئے؟ آپ ان کو چھوٹ دیے جا رہے ہیں. چلیے اس دن آپ نے یہ اس لیے کر دیا کہ کہیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو, کہیں کوئی پاکستانیوں کی جان کر نہ ہو, کہیں کوئی جذبات کی تہ میں آ کے کچھ لوگوں نے غلطی کی ہو وہ مارے نہ جائیں. سب باتیں ٹھیک ہے, کیونکہ فوج کا کام تو ہوا میں فائرنگ کرنا نہیں ہوتا, آپ نے ساری باتیں کی ہوں گی. اور یہی بات صحیح ہے کہ اب آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ آپ نے اپنے حاضر سروس لوگوں کو اور ٹاپ کے لوگوں کو 3 اسٹار جنرلز کو سزائیں سنا دی ہیں, سب کچھ کر دیا ہے. پھر ایک سیولین جو کہ ماسٹر مائنڈ گنا جاتا ہے اور جس نے سارا جو ڈرامہ رچایا ہے وہ ابھی کیوں پھر رہا ہے؟ ہم کیا انتظار کرتے ہیں؟ لیکن سجاد میر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ بین الاقوامی سطح پہ یہ جو سو کالڈ فریڈم آف
ایکسپریشن اور سپیچ کے حوالے سے جو اس کے علم بردار بنتے ہیں، وہ پاکستان میں جنبش برابر بھی اگر کسی کو سزا اور جزا کے عمل سے گزارا جائے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ پریشر ٹیکٹکس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں دوسری جانب دوسرا بیانیہ گڑا جاتا ہے کہ جی یہ تو امریکی رجیم تھی اور یہ سب کچھ. آزادی اظہار ہے ابلیس کی ایجاد. جو ہمارے اقبال نے ایک بات کی تھی اسے سمجھ لینا چاہیے ہمیں. اس ملک میں جتنے گناہ ہیومن رائٹس کے نام پر کیے جاتے ہیں، آزادی اظہار کے نام پہ کیے جاتے ہیں، اس کا انت نہیں ہے. ایک مثال میں نے شروع میں دی کہ اگر برطانوی پارلیمنٹ پہ حملہ ہو تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ دوسری مثال دیتا ہوں کہ ہولوکاسٹ کے خلاف اگر کوئی بات یورپ کی ممالک میں کی جائے تو کیا وہ برداشت کر لیں گے؟ وہ بھی ہیومن رائٹس کا مطلب یا آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں جو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. یا کسی ریاست پہ حملہ کر دیا جائے. حملہ کیا ہوتا ہے ریاست پر؟ آپ اس کی ڈیفنس انسٹالیشن پر اٹیک کر دیں. یہی حملہ ہوتا ہے نا جی. سرحدوں کو کراس کریں یا ڈیفنس انسٹالیشن پہ اٹیک کریں، اسے کہتے ہیں جنگ، اسے کہتے ہیں بغاوت، اسے کہتے ہیں خروج. اس کے لیے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اور دنیا پہلے دن کسی کے پاس اس کا جواز نہیں موجود تھا. سر وہیں پہ پارلیمنٹ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پنشمنٹ ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری ہوئی، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی. گرفتاری ہوئی، بالکل ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی گرفتاری بھی ہوئی، پنشمنٹ بھی ہوئی. ایک ہی نہیں، آپ پینٹاگون میں جا کے دکھائیں، یہ کام کر کے دکھائیں ذرا. بالکل. کیسے چھوڑیں گے تو آپ کو؟ داخل ہونے کی کوشش کریں، ان کے مجسمے اتار کے دیکھیں، ان کے اندر جا کے دیکھیں. لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے. انٹرنیشنل لابی بھی، ہمارے اندر 100 بھی اگر کوئی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اندر کوئی ڈویژن ہے تو وہ یونٹی آف کمانڈ کا ثبوت فوج نے دے دی. یہ بہت آپ کا اہم نکتہ ہے کلاسرا صاحب. جس طرح سجاد میر صاحب نے ابھی بات کی کہ اب تو ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں، پھر یہ جو سو کال ڈیموکریسی، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، قلمکار ہیں آپ، صحافی ہیں، اہل صحافت جو ہے ان کا بڑا ایک کردار ہے، کلیدی رول بنتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہماری ساورینٹی چیلنج ہونے جا رہی ہو، جب ہماری انٹیگریٹی چیلنج ہونی ہو، ہمارے پولیٹیکل پروسیس اور الیکٹورل پروسیس کو آئی ایم ایف کی مرہون منت جب اس طرف جھکاؤ اس کا کروانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو پھر تھوڑی لب کشائی ضروری ہے، پھر بولنا چاہیے. میر صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں اور بڑے ہی ویلڈ، اور جن پہ بات ہونی چاہیے، اور انہوں نے کر بھی دی اس پہ بات. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا بڑی دیر کر دی گئی، بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں چور کو نہ مارو، چور کی نانی کو مارو. لیکن یہ بھی کہتے ہیں سر دیر آئے درست آئے، اب وہی کر دیں. دیر ریاست کے معاملے میں اور جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو سکتا تھا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے. یہ جو آگ وہ پھیلا رہے تھے، اگر اس کو پھیلایا جاتا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا. یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے صرف اداروں پہ ہوا ہے. ایون اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر، ملک صاحب بیٹھے ہیں، ساری سچویشن میں لوگ ایک خوف میں چلے گئے تھے اور گروہ کے گروہ باہر نکل آئے تھے اور ان اداروں پہ وہ حملہ کر رہے تھے جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، سوچنا بھی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو جو بھی ڈھیل دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور ہمارے اندر کی جو سچویشن ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. انہیں ضمانتوں پہ ضمانتیں ملی. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا کہ جس کو اتنی ڈھیل دی گئی ہو، اتنے سارے مقدمات ہوں. مطلب ضمانت لفظ استعمال کرتے ہیں سر عبوری ضمانت، تو عبوری ضمانتوں کا تو ہمیں پتہ ہے وہ عبوری ہوتی ہے، وہ اتنی ضروری ہے، لیکن وہ دھڑا دھڑ نہیں ہوتی. عبوری ضمانتوں کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. جس پولیس کو وہ مطلوب تھے وہی ان کی سیکورٹی پہ تعینات کر دی گئی کہ خان صاحب کو آپ لے کے آئیں ہمارے پاس، خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں اور خان صاحب کو بحفاظت پھر گھر چھوڑ دیں. اور اب تفصیلی فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کو سہولت ملی، نہ یہ بھٹو صاحب کو سہولت ملی، نہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملی، نہ یہ شہباز شریف صاحب کو ملی، نہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملی. میں پھر کہوں گا کہ یہ صرف باہر والے ہینڈلرز نہیں ہیں، کچھ اندر بھی ہینڈلرز ہیں، اور جو مسلسل معاملات کو اس نہج پہ لے گئے ہیں کہ اب آئی ایم ایف والے بھی پہنچ گئے ہیں. ان کی یہ جرات یا اس طرح نہیں ہو سکتا تھا. ضرور باہر والے ملک کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اوپنلی آ کے چیزوں کو. آئی ایم ایف جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے، شخصیات یا پولیٹیکل پارٹیز یا اور ان کے سلوگن پہ طرف نہیں جاتی. اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل یہی ہوتا ہے.
لیکن ہمیں غور یہ کرنا ہوگا کہ میر صاحب نے بھی کہا, ملک صاحب نے بھی کہا, عظمت صاحب بھی بیٹھے ہیں, 9 مئی کو گزرے کب کا ہو گیا, بندہ ویسے کا ویسا بیٹھا ہوا ہے. وہ بات کو بجائے کام کرنے کے لوکل کام ہوئے, اس نے باہر سے کام شروع کر دیا. بھائی سزا جزا کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا ایک ٹرائل ہے. مطلب زمان پارک میں کیا کچھ نہیں ہوا, خاموشی. زمان پارک کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے, کور کمانڈر ہاؤس تک معاملات پہنچ جاتے ہیں, جی ایچ کیو تک پہنچ جاتے ہیں, اور یہ ابھی کرنل شیر خان انٹرچینج سے ہوتے ہوئے آئے ہیں ملک صاحب آ رہے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ بالکل ہی پھر چھوڑ دیں, پھر تو کوئی آئین قانون نہ ہوا نا. پھر نہ لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کا, لوگوں کو ٹرائل کرنے کا, اداروں کے اندر ٹرائل کرنے کا اگر آپ نے نہیں کرنا. اور مجھے نہیں تو کیا آپ کو ہماری پروسیکیوشن میں کوئی کمی لگ رہی ہے؟ کوئی پروسیکیوشن میں آپ کو ہماری کوئی نقائص اس میں نظر آ رہے ہیں؟ بھی ضرورت ہے سر, ول کی بھی ضرورت ہے. اب مطلب کتنی دیر آپ اس یہ جو لگا ہوا ہے, ہم دنیا بھر میں تماشا بنے ہوئے ہیں, جو دنیا بھر میں ویژول چلے ہیں, جو ہمارے ہمسایہ ممالک نے ہمارا ٹھٹھا لگایا ہے, اور جو کچھ ہمارے ہاں ہوا ہے, اور جس خوف سے لوگ گزرے ہیں, اور جو بندہ تھریٹ کر رہا ہے, گھر سے نکلتے ہوئے تھریٹ کر رہا ہے, اسے چیف. ویسے ایک ہمارے لیے نقطہ اور بھی بڑا اہم ہے کلاسرا صاحب, میں دوبارہ دوسرے راؤنڈ پہ آؤں گا. تو ابھی آپ نے دوسرے ملکوں کا کہا ہے نا, ہمسایوں کا, وہ ہمسائے ان کے گن گا رہے ہیں, اور وہ گن گا رہے ہیں. ان میں ایک میجر گرایا ہے, پتہ نہیں وہ سو کارڈ, وہ سارا دن ان کے حق میں بیانات جاری کرتے, اور بدقسمتی سے اس کا ہیش ٹیگ ہمارے لوگ یوز کر رہے ہیں. ملک صاحب, حکومت وقت کی, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ مفاہمت کی بات کرتی ہے, فلیکسیبلٹی بھی بہت زیادہ رکھتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ نیگوسیشن از دا بیسٹ وے, ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے, خدا نہ خواستہ یہ ہمیں کسی خطرناک نہج تک نہ پہنچا دے؟ ڈاکٹر صاحب, جس طرح کلاسرا صاحب نے بات کی, بہت اچھی باتیں کی. میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور مختصر الفاظ میں 3 باتیں ہیں بنیادی. وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ٹارگٹ کیا تھا, اصل واقعہ کو کس طرح بنانا تھا. پلاننگ یہ تھی کہ جو عمران خان اور اس کے ساتھی تھے, انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہر جگہ پر جو احتجاج ہونا ہے گرفتاری کے بعد, تو اس میں پلا بندے نے لوگوں کو پلا جگہ پہ تنصیبات پہ حملہ ور کر دینا ہے, ان کو لیڈ کرنا ہے. یہ بھی پتہ چل گیا. پھر آگے کی پلاننگ کیا ہے کہ پاک فوج کا تو سب کو پتہ ہے کہ ان کے اجازت کے بغیر ان کے جو جگہ ہیں, قلعے ہیں, اس میں اندر جانا جو ہے خودکشی کرنا ہے. یہ تو سب کو پہلے سے پتہ ہے. تو ان کی پلاننگ تھی کہ ہر چھاونی کے سامنے 200-250 لاشیں پڑ جائیں. ہاں, یہ تو جو فیصلہ, یہ سیریا اور ایجپٹ والا ایک ماڈل جو ہے اس کی کوشش تھی. کوشش یہ تھی اپنے معصوم کارکنوں کو مروانے کی, جن کو خبر نہیں تھی, جن کو جو لیڈ کر رہے تھے. اصل گناہ ان کا ہے جو اس موقع پر چھاونی کے سامنے انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اس طرف نہیں, یہاں آ جاؤ, یہاں جانا ہے, وہاں حملہ کرنا ہے, اس کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس جانا ہے, یہ توڑ پھوڑ کرنا ہے. یہ کوئی لیڈ کر رہا تھا, اس کو ڈیوٹی لگی تھی ہر ایک چھاونی کے اوپر, ٹارگیٹ ہوا تھا ایک دم. دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے واقعات دیر میں بھی ہو جائے اور لاہور میں بھی ہو جائے. مائنڈ چینج ہو سکتا ہے. اگر یہاں فوج کی چھاونی پر حملہ ہوا ہے تو وہاں پولیس کی چھاونی پر حملہ ہونا تھا, لیکن نہیں, پورے ملک کے اندر ایک ہی جگہ کو ٹارگٹ کرنا پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایک پیٹرن. میں ان فوجی افسران کو, ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ رد عمل نہیں دکھایا جو عمران دیکھنا چاہتے تھے. 200-250 لاش ہر قلعے کے سامنے. میں ملک صاحب آپ کو روکتا ہوں کیونکہ یہ اس بات کو میں یہیں سے دوبارہ جوڑوں گا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. رائل کے سٹائلش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل ہماری طرح. بدلے ہوا کے رنگ, رائل فینس کے سنگ. یہ کون سنبھالے گا؟ اب رائل سمارٹ لائف ٹائم گارنٹی فون پہ. رائل, ساتھ زندگی بھر کا.
کرائٹیریا نہیں ہے ایج کا, جینڈر کا, ریجن کا, سٹی کا. یو ہیو ٹو بی ینگ ایٹ ہارٹ اینڈ کریٹو. Pakistan کو اس وقت I think one thing that can catapult Pakistan out of national depression is what these startups are doing. So yeah. This is what I live for, startups and early stage businesses. So yeah, I couldn't be happier to be here. We're looking forward to the great solutions. Very resilient youth ہے ہماری. So quite excited. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پیسہ ہی پیسہ ہر طرف ہوا ہے تو کچھ میرے سے بھی آ جائے, اس کے لیے پلاننگ چل رہی ہے یہاں پر. اسپیشل ہم بات کر رہے تھے اور ملک عظمت خان صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی فوج نے بڑے ہی تدبر, بڑے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اگر آپ کو یاد ہو, بہت سارے حالات و واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں. جب بشار الاسد کی فوج نے عوام پر تھوڑا سا رد عمل دکھایا تھا تو پھر عرصہ دراز تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا, یعنی انارکی کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اور فوج ڈیفینیٹلی ملک صاحب, فوج نے بڑا ایک پوزیٹیو رول پلے کیا اور بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ایک ہوتا ہے قتل, ایک ہوتا ہے ارادہ قتل. اگر ایک بندے نے کوشش کی کہ اتنی لاشی گر جائے لیکن ایک حکمت عملی دوسری طرف سے یہ آئی کہ وہ لاشی نہ گری, اب اس انسان کو سزا کیا ملنا چاہیے؟ سزا, ہم حیران ہیں اس بات پہ کہ اتنا بڑا جرم تو کیا, اس کے 100 گنے چھوٹے برابر بھی کوئی جرم کرتا تو آج جیل میں پڑا ہوتا, آج سزائیں ملی ہوتی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور اس بات کو ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ کیوں ایک بندہ اب بھی اتنا طاقتور ہے, یا کہاں سے ان کو طاقت مل رہی ہے, کون سے بیرونی سپورٹ مل رہا ہے, اندرونی مل رہا ہے, کہاں سے مل رہا ہے, جس کو آپ نے آج تک مہمان بنا کے بٹھایا ہوا ہے زمان پارک میں. یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اگر یہ کچھ ہوا تو ملک صاحب یہ تو آپ سے پوچھیں گے نا, یہ تو حکومت میں اپنی حکومت سے, میں تو عوام صاحب سے پوچھوں گا, میں اپنی حکومت سے خود پوچھتا ہوں, میں اپنی پی ڈی ایم کی حکومت سے کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے اس طرح. آپ جس طرح کلاسرا صاحب نے کہا کہ ول کی ضرورت ہے تو ول کی بالکل ضرورت ہے, کاروائی ہونی چاہیے, ورنہ کل اگر بینگن مہنگے ہو گئے نا یا ٹماٹر تو یہ لوگ چاونیوں پر حملے کریں گے, یہ ایک رواج پڑ جائے گا آپ کا. تو یہ جو ہوا ہے یہ مطلب آپ نے انڈیا کے سامنے ہمارے فورسز کو, ہماری دفاعی تنصیبات کو کیا دکھایا. ٹھیک ہے, اب اس کی اگر سزا نہیں ملے گی, یہ جرم جس نے کیا ہے اس کو سزا نہیں ملے گی, تو پھر تو یہ پوری دنیا ہنسے گی ہماری. ملک صاحب بڑے ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم سزا اور جزا کے عمل سے نہیں گزاریں گے اور اگر اسی طرح ہوا تو ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, پھر کل کوئی چھوٹا سا گروہ آئے گا اپنی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کے لیے, وہ ہمارے خدا نخواستہ انسٹیٹیوشنز پر حملہ آور ہو جائے گا. پارلیمنٹ تو آپ لوگوں نے برداشت کر لیا. چودھری نثار علی خان صاحب اس وقت وزیر داخلہ صاحب تھے, وہ آ گئے, بیٹھے رہے, 126 دن دھرنا دیا, پارلیمنٹ کی دیواریں پھلانگی گئی, پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا, اتنا سب کچھ ہو گیا, ایک حد تک برداشت ہوتی ہے. لیکن اب تو اتنا آؤٹ آف دا وے چلے گئے. گزارش ہے کہ میں عظم کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا, ٹھیک دلیل دی انہوں نے. اور دوسری گزارش ہے, میں دیکھیں ایک کام پہ نا آپ کو سپہ سالار کو بھی اپریسیشن دینی پڑے گی کہ دنیا بھر جس طرح انہوں نے اس 9 مئی کے بعد جس طرح ملک میں جو انارکی پھیلنے کا پورا پلان تھا وہ کہ وہ اس میں ناکام ہوئے, فوج نے بڑا تحمل و برداشت کا ایک مظاہرہ کیا, لیکن اس کے بعد بھی بہت حالات. اس سے پہلے بھی سر شکیل اوان صاحب, جب یہ دھرنا دیا گیا تھا, جب یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی, تب سے لے کر 9 مئی تک صبر کا مظاہرہ ہوا. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے بحران سے ہمارے سپہ سالار نے ہمیں نکالا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں, دیکھیں آپ اور ہم جتنے بھائی بیٹھے ہیں, ہم پارلیمانی بیٹھے ہیں, آپ جرنلسٹ بیٹھے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اور قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. قوم بھی سمجھتی ہے کہ کتنے بڑے پریشر میں اس وقت ایک شخص جو آج یہ کر رہا ہے نا, جو کل کھلا رہا ہے,
جو آج گھر بیٹھ کر یہ پاکستان کو پھر مصیبت میں مزید ڈالنے کے چکر میں ہے. قوم جانتی ہے کہ اس نے آئی ایم ایف کا جب لون, پہلے تو آئی ایم ایف خود گیا, ایک سخت ترین, دنیا کا سخت ترین معاہدہ اس کے ساتھ کیا اور پوری قوم کو $6 ارب کے اصول کے لیے ہاتھ پاؤں باندھ کے قوم کیا گیا. اس کے بعد اس معاہدے کو خود توڑا. پھر اس کے توڑنے کے بعد جب میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق انہوں نے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے اس دلدل سے نکلے, تو آپ پوری قوم کو یہاں ہے کہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی اور انہوں نے کیا کیا, ان 2 صوبوں سے لیٹر تک لکھوایا کہ بھئی اس آئی ایم ایف کے لون کی مخالفت کی. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف آج اس کے ساتھ ملاقات آئی ایم ایف کو وقت کرنے جا رہا ہے, اس سے پوچھ رہا ہے, مطلب جس شخص نے آئی ایم ایف کو تو گلہ یہ تھا کہ ہم آپ کو لوننگ آپ کی لیٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے پہلا معاہدہ آپ نے وائلیشن کی ہے, تو جس نے وائلیشن کی تھی اس کو جا کے پورا وقت مل رہا ہے. میں گزارش سے کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ ریپیٹ کروں, میں اپریسیشن کے قابل ہیں ہمارا سپاہ آرمی چیف, نو ڈاؤٹ چیف کے جس نے اس پریس میں بھی بین الاقوامی پریس کی بات کروں, لیکن انشاءاللہ قوم پر امید ہے کہ رزلٹ بڑا اچھا آئے گا. لیکن عوان صاحب یہ ہمارے نوجوان اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں, ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں, سمجھتے بھی ہیں سائیکولوجیکل وار فیئر کا دور ہے, ہائبریڈ وار کا ہے, 5th جنریشن وار کا ہے, میڈیا وار ہے. اس وقت مختلف ٹولز پہ, مختلف ایپس پہ آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں. نہ صرف وہ ہمارے اداروں کے تشخص کو خراب کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے تشخص کو خراب کر رہے ہیں, اور وہ شخصیات بھی ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان کو اس پہ. تو اگر اس کو کنٹرول حکومت وقت نہ کر سکی تو پھر ہم گلہ کس سے کریں گے سر؟ اس میں ایک جملے کی جائزہ آپ سے چاہوں گا. دیکھیں انہیں یہ عناصر ہیں جو ملک دشمن عناصر کہلائیں گے, ان کو تقویت کس بات سے مل رہی ہے؟ انہیں تقویت اس بات سے مل رہی ہے جو ہم تاخیر کر رہے ہیں. جتنی ہم تاخیر کریں گے انہیں تقویت ملے گی. اگر ہم نے یہ کام 9 مئی کے کچھ دن بعد, کچھ ویکس بعد اگر اس کا ہم نے منطقی انجام تک پہنچا دیا ہوتا ہے ہینڈلرز کو, یا جو یہاں ماسٹر مائنڈ گھوم رہا ہے اور جو آج تک اپنی وارداتوں سے باز نہیں آ رہا, تو شاید انہیں میسج کچھ اور جاتا. میں سمجھتا ہوں میری سب سے بڑے چینل میں بیٹھا ہوں, میری اپیل ہے کہ جو لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, جس میں یہ سب سے بڑا کلپریٹ شامل ہے, اس کو اگر اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کا آغاز کرنا ہے, ابھی ایک دن میں تو نہیں منطقی انجام پہنچتا, اس کا جتنی جلدی ہم آغاز کریں گے اتنی جلدی اس قوم کو ثمرات ملیں گے. ٹھیک ہے. یہ سجاد میر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب عدالت عظمیٰ ہے, عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں, ہماری جوڈیشری کا احترام ہے, ہم سب پہ وہ فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. لیکن ایک مثال ایسی ہم قائم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ پہ حملہ, پی ٹی وی پر حملہ کیس تھا, انسداد دہشت گردی عدالت تھی, بار بار بلانے پر بھی خان صاحب وہاں نہیں جاتے تھے. پھر اچانک ایک دن بابر اعوان صاحب براجمان ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے. پھر جائیداد کر کی ریڈ وارنٹ جاری ہوتے ہیں. وہ سلسلہ چلتے چلتے پھر بیلیبل اور نان بیلیبل تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی جوڈیشری جو ہے وہ بہت ایک ریلیف دیتی, جسچر پایا جاتا ہے, عمومی تاثر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ غیر معمولی حالات ہیں تو کچھ غیر معمولی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے؟ دیکھیے, ایک طرف تو عدالت کا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایران وہاں سے پیش نہیں ہوتا, درست بات ہے, بہانہ لگاتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے, آتا نہیں ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ اگر لوور جوڈیشری کوئی کام کرنے لگتی ہے تو ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتا ہے. لاہور کا بھی, اسلام آباد کا بھی, صاف لفظوں میں کہتا ہوں, چھپا کر نہیں کہتا, ناٹ منچنگ ورڈز. اور اگر وہ دیتا ہے تو اب وہ آج سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, گویا کہتے ہیں کہ ہم مقدمہ ہی نہیں چلنے دیں گے, کچھ اسٹے دے دیں گے, کچھ کر دیں گے, کہیں گے کہ آپ نے کیس کیوں چلایا, جیسا انہوں نے پشاور میں کیا تھا, جو بس سروس تھی ان کا, اس کے بارے میں کیسا کہتے ہیں سنو ہی نہیں, اور اسٹیج برسوں سے احتساب کمیشن ہے, بڑی مثال ہے سر, احتساب کمیشن نہیں ہے خیبر پختونخوا. یعنی آپ کسی چیز کو کچھ کرنے نہیں دے رہے, آپ کسی یعنی کہ نیب سے کوئی, یعنی نیب کے قوانین موجود ہیں لیکن آپ انٹرفیئر کیے جا رہے ہیں, انٹروین کیے جا رہے ہیں, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سول کوڈ میں مقدمہ چلاؤ. ابھی کون سے سول کوڈز, آپ سول کوڈ تو چلنے دیں پہلے, کسی کو سول کوڈز پہ تو اعتبار ہو. کیا وکیلوں کی وکالت چلانے کے لیے سول کوڈ بتایا جائے؟ یہ ایک تماشا بنا رکھا ہے آپ نے. اتنی مجرم عدلیہ ہے جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ, یعنی کہ یہ تو لا آف دی لینڈ ہے جسے ہم آرمی ایکٹ کہتے ہیں, یہ کوئی باہر سے لایا ہوا قانون نہیں ہے. ملٹری کورٹ سب کوئی آج نہیں بنا رہے, بنے ہوئے پہلے سے موجود ہیں وہ عدالتیں, اور ان عدالتوں کے جج بھی موجود ہیں. صرف ظاہر یہ ہے کہ وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ 15-15 لاکھ روپے تنخواہیں دے کر, بڑے کروفار کے ساتھ
بیٹھتے نہیں ہیں اپنے اور چیمبر اور فلانا نخرا نہیں ہوتا ان کا, وہ آتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اسلامی نظام میں کیا ہے؟ تو سر یہ فنڈامنٹل رائٹس کا پھر سہارا لیا جاتا ہے, بیسک رائٹس اور فنڈامنٹل اور ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے. میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, بار بار کہتے ہو میں ہیومن رائٹس کا قائل ہی نہیں, میں حقوق العباد کا قائل ہوں. یہ جو انسانی حقوق ہیں یہ اس وقت شروع ہوئے تھے جب مغرب نے اعلان کیا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ. نیٹشے نے اعلان کیا تھا انسانوں کے فیصلے اب انسان ہوں گے اور انسان طے کریں گے ان کے حقوق کیا ہے. حقوق اور اس میں خدا کو نکال دیا گیا تھا. دیکھیے ہمارے حقوق وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے. اگر اللہ کی دی ہوئی حدود سے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بڑے کھل کر کہا ہوں کہ میں انسانی حقوق کا قائل نہیں ہوں, میں حقوق العباد کا قائل ہوں. اگر کسی کو بحث کرنی ہے, نظریاتی طور پر کرنی ہے, فلسفیانہ طور پر کرنی ہے تو آئے, میں تیار ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو بھی ہے اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ڈیفینیٹلی ہر ریجن کے اپنے پولیٹیکل اور سوشل ویلیوز اور کلچرل ویلیوز ہیں, اس کے مطابق ہیومن رائٹس کی بات کی جانی چاہیے. بات مت کہتے ہیں ڈیموکریسی کے خلاف ہے. اور ڈیموکریسی کیا, ڈیموکریسی کے بارے میں جو 25,000 اعتراضات کیے جاتے تھے آپ ان کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں. فرائڈ نے کہا تھا جو ہیومن مائنڈ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے, اس نے کہا تھا اس کے انڈر ڈسٹرکشن موجود ہے. اقبال کو چھوڑیے, اقبال کو تو آپ کہہ دیں گے رجت پسند ہے, فرائڈ نے یہ کہا تھا. اور ہوا کیا, اس کے مرنے کے 2-4 سال کے بعد ہی سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی. بات یہ ہے کہ ہر سسٹم جو انسان کا بنایا ہوا ہے وہ انڈر سکروٹنی ہے. آپ نے تو طے کیا تھا جب پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا آئین اسلام اور سنت کے عین مطابق ہوگا, اور اس کے مطابق وہ اس کو تو چھوڑ ہی دیجیے گا. ایک سیدھی بات ہے, آپ کی ڈیفنس انسٹالیشن پر حملہ ہوا ہے, دنیا کے کسی ملک میں یہ ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے. ہیومن رائٹس کو لے لیجیے, میں نہیں اس کی کوئی کہتا کہ ہیومن رائٹس غلط ہوتے ہیں, ٹھیک چلیے لے لیجیے گا. کیا کرتے آپ, کیا ٹرمپ کے بارے میں کیا کیا آپ نے؟ وائٹ ہاؤس پر دوڑنے والے کو چھوڑ دیا آپ نے؟ پینٹاگون میں کوئی جا سکتا ہے؟ نو, بالکل صحیح کہا ہے. اس پہ تو فارمر پریزیڈنٹ کو نہیں چھوڑا گیا, وہ جو وائٹ سپریمسٹ اور وہاں پہ وائٹ سپریمیسی عروج پر ہے, اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جی بالکل, یہ ساری باتیں دیکھیں, یہ بھی ایک وائٹ سپریمیسی ہے, ایک ایلیٹ کلاس کا ہمارے ہاں جو ایک بت کھڑا کر دیا گیا ہے آئیڈل, اور اس کو لے کے پوجا جا رہا ہے کہ بڑا پاپولر ہے. پاپولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے انصاف نہ دیا جائے. ایک شخص پاپولر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے. کچھ بھی کر لے. ایک شخص پاپولر ہونے کا مطلب ہے, اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جرم پر اسے معاف کر دیا جائے. ایک پاپولر شخص, یہ ہٹلر تھا, ہٹلر پاپولر نہیں تھا؟ بالکل تھا. اسی پاپولیرٹی کے زور پہ وہ آیا تھا اور اس نے جرمن کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا, اور آج جرمن میں اس کا کوئی نام لے تو گالی گری جاتی ہے اس کو. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سجاد میر صاحب آپ کی باتیں تلخ اور حقائق پہ مبنی ہیں, اور بالکل یہ غور طلب باتیں ہیں. آپ کی طرف آؤں کلاسرا صاحب, بہت زبردست بات کی ہے کہ جی کوئی بھی مبرہ نہیں ہے کوئی, اور یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ کسی کو سزا اور جزا بھی نہ ہوگا, لیکن ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ ٹائمنگ سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر حالات آپ کے قابو میں نہیں رہتے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے قلم کاروں کا, کہیں نہ کہیں, میں سب کی بات نہیں کروں گا, ہمارے بہت سے قلم کار اس وقت جہاد کر رہے ہیں, ان کو اپنے قلم کو سچائی کے آب زمزم سے دھونے کی ضرورت ہے. اتنے زنگ آلود ہو گئے ہیں کہ جب ہم پر یہ جو سائفر کا کھیل شروع ہوا تھا, اس وقت بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے ملک صاحب کی کہ کیا وجہ ہے, اور عوان صاحب بھی جانتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی, انہوں نے کہا نہیں جی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے, نہیں جی پکڑ دکڑ نہیں. آپ کی سفارتکاری پر حملہ ہوا, آپ کے ڈپلومیسی پر حملہ ہوا, آپ کی ٹریڈ پر حملہ ہوا, آپ کی ساورینٹی پر حملہ ہوا, آپ کے اس وقت آرمی چیف پر الزام لگایا گیا. تو اگر یہ اسی وقت کر لیا جاتا تو اس نیچ تک ہم نہ پہنچتے. ایم آئی رائٹ؟ یہ مبصرین کہتے ہیں, پولیٹیکل آبزرورز کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سر. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ عمران خان کو نا بڑا وی آئی پی ٹریٹ کیا گیا ہے. ہمارے سسٹم میں کبھی ایسا کوئی سیاسی لیڈر نہیں آیا جس کو اس طرح لایا گیا ہو کہ آر ٹی ایس بیٹھ جائے, اس کے لیے مینیج کیا جائے, اس کو مسلط کیا جائے, اس کی جس دن پہلے دن اس نے حلف اٹھایا اور جس طرح ایجیٹیشن ہوئی, اور جس طرح پھر لوگوں کو نیب کے ذریعے, مختلف اداروں کے ذریعے جس طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. کون سا لیڈر ہے پیپلز پارٹی کا یا نون کا جو نیب سے گزر کے نہیں آیا؟ اور حیرت ہوتی ہے کہ اس بندے کو پورا سسٹم
دنیا بھر میں اس نے ایک تنہائی کا شکار کر دیا، اس نے واویلا کر دیا، اس نے ادارہ کوئی چھوڑا ہی نہیں. مطلب یہ تو اب باتیں کھل رہی ہیں کہ یہ ضمانتیں کس طرح ہوتی ہیں، معاملات کس طرح اس حد تک چلے جاتے ہیں، ادارے کس طرح وہ ہوتے ہیں. مطلب ابھی تک بھی بے بس ہے. عوان صاحب کی حکومت ہے، ملک عظمت صاحب کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، عمران خان ہے، اور 9 مئی کے واقعات ہیں اور بالکل کلیئر کٹ ہیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اداروں پہ برڈن نہ بڑھائے. اگر حکومت کچھ کر رہی ہوتی تو شاید ہمارے فوجی اداروں کو اتنا آگے نہ آنا پڑتا. مطلب جو چیز ہم حکومت سے چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی بڑی عام ہے نا کلاسرا صاحب، جمہوری اقدار جو ہے اس کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قومی جذبات اور اگر احساسات کی میں اور آپ یہاں ترجمانی کر دیں تو پھر تو میرے خیال میں چھپنے کی جگہ بھی لوگوں کو نہیں ملے گی. عوامی جذبات تو ایک علیحدہ ہے نا، وہ تو کشمیر کے معاملے پہ بولتے ہیں چار دوڑے جی کادہ انتظار ہے تو انو کس لیے رکھنے بم. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ جمہوری اقدار ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک نارمز ہیں، اس میں تو آپ کو قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب میری عرض سنیں، قانونی تقاضے ضرور پورے کیے جائیں، ہیومن رائٹس پورے کیجئے، لیکن بندے کو گرفتار تو کیا جائے نا، اسے ٹرائل تو کیا جائے، اسے متعلقہ فورم پہ تو لے جائیں. مطلب دن بھر میں ہزاروں لوگ ایک پروسیس سر وہ بندہ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ آور ہوتا ہے اور دی خیر اگر اس کو اسی سے گرفتار کر لیا جائے، صاحب اگر اسی دن قابو کر لیا جاتا، اسی دن معاملات کو، جس دن پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ کے وہ پھلانگی گئیں، دیواریں گئیں وغیرہ وغیرہ ہوا، یہاں بہت بڑا حادثہ ہوا، اس کا کیا بنا آج تک؟ فارن فنڈنگ کیس کا کیا بنا؟ مطلب القادر ٹرسٹ کا کیا بنا؟ 25 مئی مطلب آپ ملزم کو بٹھا کے اب لوگوں کو شے دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو شے ملے گی، لوگ پولیٹیکل کور میں آ کے ٹیررزم کریں گے. یہ ٹیررزم تھا، یہ عام بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا واقعہ. اس کو صرف فوج تک نہ رکھا جائے، یہ ملک کی سلامتی کا ایشو تھا، یہ ہر انڈیویجول کی سیکورٹی کا ایشو تھا. اگر آپ فوج کو مائنس کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر بندہ لاٹھ اٹھا لے گا، ہر بندہ اسی طرح آگ اور ماچس اٹھا لے گا. اس طرح نہیں چلتے ادارے. ٹرائل ہوتے ہیں اور ٹرائل میں اگر وہ بے گناہ ہیں، ان پہ غلط چارجز ہیں، اگر انہوں نے یہ منصوبہ بندی نہیں کی، ان کی لیڈرشپ کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں بات ساتھ احترام ویسے کلاسرا صاحب ایک بات میں آج آپ لوگوں کی موجود، کیونکہ قلمکار بھی موجود ہیں، سجاد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیشین تو ڈیفینیٹلی ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. عرصہ دراز سے آپ اہل صحافت سے جڑے ہوئے ہیں. میرے سامنے تو یہ 18-20 سال میری زندگی کا جو تھوڑا بہت صحافت سے جڑا ہوا ہے ایز اے طالب علم میں نے دیکھا ہے، تو میں نے تو لوگوں کو ایسے تتر بتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. معذرت کے ساتھ میں کسی کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا. پی ایم ایل این کے ساتھ کیا نہیں ہوا 1.5 سال تک؟ معذرت کے ساتھ یہ تو جب اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں پی ایم ایل این والے کہ جی ان کے کمروں میں چینی پھینک دی جاتی تھی، ان کے کمروں میں چپکلیاں اور لال بیگ چھوڑ دیے جاتے تھے، اتنے چھوٹے کمرے تھے، شاہد خاقان عباسی سے لے کر خواجہ آصف سے لے کر کن اذیتوں سے شریف صاحب سر یہاں تو اب یہ تو خالی مئی کا مہینہ تھا اور چھوٹا سا کمرہ تھا، نہیں برداشت ہوا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سب انٹیکٹ رہے اور وہ ڈسپرس ہو گئے. ہاتھ میں نا ڈاکٹر صاحب ان کو پلیٹ میں رکھ کے سارا کچھ پیش کیا. یہ پولیٹیکل پارٹیز تھی، یہ ایک پروسیس سے گزرے تھے. ایون بھٹو صاحب آصف علی زرداری صاحب کے کتنے جو مظالم رہے، میاں نواز شریف صاحب کے سامنے اس کی صاحبزادی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. سر کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح کا جو ہے نا عمران خان صاحب کو جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ادارے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ نے کیمروں کی موجودگی میں آپ جا کے آپ اندر گھس گئے، آپ نے آگ لگا دی، آپ نے فائرنگ کی، آپ کے لوگ فون پہ کنیکٹ تھے، رابطے میں تھے. مطلب اس طرح سر وہ شخص 4 دن کے بعد کہتے ہیں یہ لوگ میرے نہیں تھے، پھر جب وہ گرفتار ہوتے ہیں کہتے ہیں میرے لوگوں کو پکڑ لیا. یعنی یہ عوام کو دیکھ رہا ہوں، عوام بھی بہکاوے میں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نعرے کون لگا رہا تھا کور کمانڈر ہاؤس چلو؟ عوام کا تو کوئی بندہ نہ تھا اسی پارٹی کے لوگ. لاہور سے ہماری ماشاءاللہ ایک رکن پارلیمنٹ خاتون جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر گاڑی پہ چڑھ کے کہا کہ نہیں سارے اکٹھے ہو جو پھر جائیں گے. اگر آپ اس کو ٹرائل نہیں کریں گے، جواب دہ نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ جو ہے فیوچر میں خطرناک ہوگا. اور یہ سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، یہ پی ڈی ایم کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ اس کو ٹرائل کرنے میں اپنا پورا حکومت سسٹم جو ہے
जो भी बनता है, जिस तरह का भी बनता है, तमाम तवानाइयां उस पे लगाएं। उस पे पीपल्स लगाएं। पार्टी के हवाले से मैं फिर मलिक साहब आपकी बात करूंगा। किसी सियासी जमात को हम तनकीद नहीं का निशाना बनाते, लेकिन हम किस से पूछे ना, हमने तो आपसे ही पूछना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछना है। जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात है जिन्होंने खुद इतना बड़ा जख्म खाया है, एक जुडिशल मर्डर का सामना उन्होंने किया है, उनसे हम ये पूछें कि बिल्कुल जमहूरियत सही इंतकाम है, लेकिन जमहूरियत का गला घोंटने वालों का इंतकाम भी तो कुछ होना चाहिए। ये गिरफ्तारियां पहले भी होती रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा कहती रही कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर ये बात तो मेरे ख्याल में सबको ही अंदाजा है इस बात। डॉक्टर साहब, कुछ बातें ऐसी होती है कि हमारे दिल में है, जुबान पे नहीं आती। मुझे बताया जाए कि जब इमरान के ऊपर केस बनता है तो उनको ज़मानत इजीली क्यों मिल जाती है? मसला यहाँ पर है। हुकूमत तो कार्रवाई कर रही है, जो चीज़ें हुई हैं, जो सबूत के साथ मौजूद है, कोई इसमें पॉलिटिकल इंतकामी कार्रवाई नहीं है। जो चीज़ सच है वो हुकूमत लेके क्लेम कर रही है कि इसका मुजरिम जो भी है इनको हमने पकड़ना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो आगे से तमाम केसेस में ज़मानतें लग जाती है, हो जाती है। तो फिर आप आगे क्या करें? आगे क्या हो? सर जमानतें खारिज भी करवाई जाती है ना, अगर आप तो प्रोसिक्यूशन जो है यही वो सही हिकमत अमली के साथ तैयारी के साथ जाए तो ये तो बेल जो होती है खारिज हो जाती है। डॉक्टर साहब, वो भी कोशिश है, लेकिन मैं खुद अपनी हुकूमत से, जितने हमारी पीडीएम के हुकूमत के जितने शुरका हैं, उन सब से कहता हूँ कि इस मसले पर संजीदगी से कार्रवाई हो, हर वो रास्ता रोका जाए जिससे इसमें बिला वजह रिलीफ मिलता है, उसका कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। ठीक है। और ये पूरी दुनिया देख रही है, हमें पूरा मुल्क के अवाम देख रहे हैं अपने निज़ाम को, अपने सिस्टम को, कि एक के लिए एक जैसा निज़ाम, दूसरे के लिए दूसरा निज़ाम, वही चल रहा है। ये निज़ाम तो पीपल्स पार्टी के लिए कभी नहीं चला, मियां नवाज शरीफ के लिए नहीं चला, किसी और पार्टी के लिए नहीं चला। ये एक बंदे की खसूसियात क्या है जिसके लिए निज़ाम उलट जाता है, टर्न खा लेता है 90 डिग्री पे। तो ये इस पर हम मजीद भी बात करेंगे डेफिनेटली। ये तो अवाम जो है, ये तो उसकी भी डिमांड है, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब ये चाहते हैं। मैं सजाद मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। आज नौजवानों के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया गया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से। उन्होंने उसमें बात की है कि हम नौजवानों को लैपटॉप देना चाहते हैं, उनके हाथों में पेट्रोल बम नहीं देना चाहते। थोड़ा मैं इस पे भी चाहूँगा वजाहत, और आप रेडियो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, अहमियत के हवाले से बताइएगा सर। म्यूज़िक, फिल्म, ड्रामा और क्लासिकल म्यूज़िक और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनिंग जो है, इससे क्या नताइज जो है हम अखज़ कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा? असल बात ये थी कि एक ज़माना था कि इस बड़े सगीर में, मैं पाकिस्तान में सिर्फ नहीं कह रहा, बड़े सगीर में जो पढ़ा लिखा आदमी होता था वो रेडियो से मुंसलिक होता था। उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो था, फिर रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक होता था। आप नाम लें, कितने कितने बड़े लोग जो थे रेडियो से मुंसलिक हुए थे। जबान सीखनी हो तो रेडियो से, आपने कोई मजहब और अदब पर बात करनी हो तो रेडियो से, आपने मौसीकी को कोई तरवीज करना हो तो रेडियो से, आपने कुछ ये सोचना हो कि नौजवानों को अगर कोई मौका देना हो तो रेडियो थे। बज़्म तलबा हुआ करती थी, नौजवानों के प्रोग्राम हुआ करते थे, वो आते थे 20-20 रुपए के चेक लेते थे और कोई बड़ी रकम नहीं हुआ करती थी। वो चेक वहां जब हो जाते थे तो सब मिलकर वही कैंटीन में कुछ खा पी लिया करते थे और खुश हो जाया करते कि छोटा मोटे पैसे मिल गए। लेकिन ये एक अदारा था, इंस्टीट्यूशन था, जहां लोग जो थे ट्रेंड हुआ करते थे, पला करते थे, बड़ा करते थे। और उसके बाद जब टेलीविजन आया तो फिर इसमें से कुछ लोग टेलीविजन पे गए, लेकिन रेडियो की अपनी इंपॉर्टेंस पर भी फर्क नहीं पड़ा। आज उस जमाने के जितने बड़े बड़े म्यूजिकार, मौसीकार थे, वो रेडियो से तो नोन हुए, फिल्म इंडस्ट्री से नोन नहीं हुए, रेडियो से नोन हुए। रेडियो से ही उनको उनकी पहचान बनी और रेडियो ही उनकी पहचान बनता था। मजहबी प्रोग्राम भी वहां से हुआ करते थे, हर चीज वहां से हुआ करते थे। तो मेरा ख्याल में इस लिहाज से आज भी रेडियो जिस कदर सुना जा सकता है, सुना जाता है, और हमने अब जिस तरह उसको कर दिया है कि आप हर शहर का, हर इलाके का अपना अपना रेडियो चैनल होता है, आप ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड था। पहले ये था कि हम रेडियो की रेंज को ज्यादा रखते थे, लॉन्ग रेंज उसकी रखते थे, वो भी ठीक है, शॉर्ट वेव उसकी रखते थे, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो हमने अब किया है सिस्टम,
تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم جتنی رینج اس کی ہے وہ ٹی وی کی نہیں ہے. چلاتے ہوئے میں ٹی وی نہیں دیکھ سکتا, ریڈیو سن سکتا ہوں, اور اس پر یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ لیپ ٹاپ کا جو کام ہے نا جی, جتنے بھی لوگ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, کچھ کرتے رہیں, جب تک ہم آئی ٹی میں آگے نہیں بڑھیں گے بالکل ہم لوگ نہیں کر پاتے. یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے سر, اسے ہم آہنگ ہونا پڑے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سجاد میر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ملک عظمت خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ملک شکیل اعوان صاحب آپ کا بہت شکریہ, خضر کلاسرا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.